بات ہے صدیق اکبر جیسے ہستی جو یہودیوں کے ہاتھ چلے گئے تھے، یہ دیکھنے کے لیے بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں، تو ان کے مربی پادری تو عیسائیوں کا ہوتا ہے، یہودیوں کا مربی ہوتا ہے مذہبی پیشوا. انہیں جب دیکھا صدیق اکبر آ رہے ہیں، حضور کے خاص ساتھی آ رہے ہیں، موضوع گفتگو بدل دیا. وہ جو بات پڑھا رہا تھا اس کو کسی اور انداز میں لے گیا. دیکھو جی مسلمانوں کا نبی آیا ہے اور ہم سے کہہ رہے اس اللہ پر ایمان لاؤ جس اللہ کی طرف یہ مسلمانوں کا پیغمبر دعوت دے رہا ہے. وہ اللہ تو غریب ہے، مسکین ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ ہم سے قرضہ مانگتا پھرتا ہے، اللہ قرضہ مانگتا ہے. ہم اس اللہ کو مانتے ہیں. ہمارا اللہ جو ہے وہ قرضے نہیں مانگتا، وہ بھی مالدار، ہم بھی مالدار، ہمارا اللہ بھی مالدار. یہ اللہ جس کی یہ نمائندے بن کر آئے وہ غریب قرضے مانگتا ہے. صدیق اکبر نے یہ سنا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہے، اللہ اپنے ان محتاج بندوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ کون ہے صاحب عزت جو میرے محتاج بندوں پر خرچ کرے. وہ ایسا ہے جیسے اس پر خرچ نہیں کیا اس نے اللہ کو قرض دیا. اللہ تو یہ بتانا چاہتے ہیں. اس نے کہا نہیں اللہ ہم سے قرضے مانگتے، تمہارا اللہ غریب ہے، ہمارا اللہ مالدار ہے. استغفر اللہ. صدیق اکبر جیسا حلیم مزاج، رقیق مزاج، وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. جو تپڑ اٹھایا اور اس یہودی مربی کو مارا، وہ صدیق کا تپڑ نہیں تھا، اللہ کے عذاب تھا. ایسا گرا ہے کہ پھر اٹھنے نہیں پایا، ایک ہی تپڑ میں بے ہوش ہو گیا. صدیق اکبر نے ان کو یوں ہی چھوڑا. آئے حضور کے پاس، مجلس کا سلسلہ جاری تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ مجلس کے بیٹھ گئے حضور مزاح طرف. صدیق اکبر نے کچھ دیر کے بعد دیکھا وہی یہودی مربی اپنے چہروں کو سلاتا ہوا اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ آ رہا ہے مسجد کو. قرآن مجید چھوٹا پارہ 10واں رکوع کی بالکل ابتدائی آیتیں ہیں. اپنے چہرے کو سلاتا ہوا آ رہا ہے. آ کر حضور سے کہنے لگا اے مسلمانوں کے رسول، ہم ایک شکایت لے کر آپ کے پاس آئے. میں کیا شکایت ہے؟ کہا یہ جو آپ کے قریب بیٹا ہے ابوبکر صدیق ہمارے مدرسے میں آ کر ہمیں ایسا تپڑ مارا، چہرے کو دیکھو لال ہو رہا ہے. کہا کیا ابوبکر نے تجھے تپڑ مارا؟ کہا جی ہاں. کیا غلطی ہو گئی ہوگی، عمر نے مارا ہوگا، یہ کاروائی عمر کی ہے. ایک استاد اپنے شاگرد کے طبیعتوں کو جانتا ہے کہ یہ جلالی صفت تو عمر کی ہے، ابوبکر تو جمالی صفت رکھتے. فرمایا غلطی ہو گئی ہوگی، ابوبکر نے نہیں عمر نے مارا ہوگا. کہا نہیں ہم جانتے ہیں اسی ابوبکر نے مارا. یا ابابکر یہ سچ کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ ہاں سچ کہہ رہا ہے. یا رسول اللہ مارا ہی نہیں، مارنے کو ابھی بھی دل کرتا ہے کہ اور مارو. لیما یا ابابکر، کیوں ابوبکر کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ بدبخت ہم میں گیا دیکھنے کے لیے بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں. اس بدبخت نے اللہ پر ایسے تہمتیں لگائے، ایسے الزامات لگائے کہ میں کتنا مزید برداشت کرتا ہوں. غصے میں آ کر جو تپڑ اٹھائے اس کو مار دیا. تو حضور نے اس سے کہا کیا سچ تم اللہ کے متعلق غلیظ زبان استعمال کر رہے تھے؟ کہا توبہ یہ منافق بڑے بدبخت چیز. توبہ ہم ایسے کام کر نہیں سکتے. تو حضور نے فرمایا ابوبکر کوئی گواہ تھا؟ یا رسول اللہ سننے والے یہ تھے، بولنے والا یہ تھا، میں اکیلا گیا تھا. ان میں کوئی گواہی دے گا میرے لیے تو کیسا دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں میں ابوبکر صدیق کو کہ یا ابابکر گواہ تو پیش کرنے ہوں گے، ورنہ ہو سکتا ہے میں اس مربی سے کہوں آؤ ابوبکر تم کو بھی ابوبکر کو تھپڑ مارو جیسے تمہیں مارا، اپنا بدلہ لے لو، پھر یہ ہوگا. یا ابابکر گواہ تو پیش کرنے ہوں گے. یا رسول اللہ اب انہی میں سے کوئی میرے لیے گواہی دے گا کیسے؟ یہی وہ وقت تھا. اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل اگر صدیق کے لیے انسانوں میں کوئی گواہ نہیں ملتا، جائیے میرے حبیب کے دربار میں اور کھڑے ہو کر کہے آج صدیق اکبر کی گواہی کے لیے خود اللہ پیش ہو رہے ہیں.
کس کی دربار میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار. اور اللہ گواہی دیتے ہیں لقد سمع اللہ قول التي قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقول. ابو بکر صدیق کا کہنا حق ہے. ابو بکر گیا تھا، اس بدبخت نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہیں، ہم غنی ہیں، ہم فقیر خدا کو نہیں مانتے، ہم بھی غنی مالدار، ہمارا خدا بھی مالدار، مسلمان بھی غریب، مسلمانوں کا خدا بھی غریب. اس نے کہا تھا میں اللہ ابو بکر کے لیے گواہی دے رہا ہوں. ہر ایک کو کیا سمجھے، ابو بکر کی شان کو تلاش کرنا ہے. سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں تلاش مت کر رہے ہیں تو قرآن کے اوراق میں تلاش کر. تمہیں پتہ چلے گا کہ ابو بکر کیسے ہے.